بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معاطات کے ملکیت کے بحث میں ملکیت کے حصول کے دعوے دار علماء کی دلیلیں قائم کی جا رہی تھیں، جن میں سے ہم نے 6-7 دلیلیں پڑھیں اور اس آیت پر پہنچے کہ جس میں استدلال کیا جا رہا ہے کہ عقد لازم الوفا ہے، اور عقد کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف ایجاب اور قبول پر ہی مشتمل ہو تبھی وہ عقد کہے۔ عقد کے معنی عہد، معاہدہ، پیمان کے بھی ہوتا ہے، اور لغوی اعتبار سے علیکم السلام، لغوی اعتبار سے اس معاملے کو علیکم السلام جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ ایک قسم کا معاہدہ اور عہد ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ عقلاء اور عرف اس کو لازم الوفا جانتے ہیں، اور اس آیت کے ذیل میں معاطات میں جو لین دین ہوا ہے اس کے اوپر پابند ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی رجوع کرتا ہے، فسخ کر دیتا ہے ایک طرف سے، اور پھر جو مال مشتری کی طرف منتقل ہوا ہے یا مشتری فسخ کر دیتا ہے جو مال بائع کی طرف اس نے منتقل کیا، اس کو لینا چاہتا ہے، اس کے اوپر تصرف کرنا چاہتا ہے، تو یہ معاہدے کے خلاف ہے، عقد کے خلاف ہے، لہٰذا وہ واپس نہیں لے سکتا، اور نہ واپس لے سکنا، نہ فسخ کر سکنا، نہ تصرف کر سکنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے؟ لازم تھا۔ اس کو تھوڑا سا تطبیق کرنا باقی رہ گیا تھا۔ وقد یستدل ایضا بعموم قولہ تعالی، اللہ کے اس ارشاد سورہ مائدہ کی آیت ہے، اوفوا بالعقود، عقود عقد کی جمع عہود، اور عقود کی وفا کرو، اس کو پورا کرو۔ اس آیت کے عموم سے مراد یہی ہے کہ عقد ضرور نہیں کہ لفظ پر مشتمل ہو، کیا نام ہے، مطلق عقد یہاں ذکر کیا گیا ہے، مطلق عہد مراد ہے، اور اس کی وفاداری اس کے اوپر پورا اترنا مقصود ہے۔ امر کا صیغہ ہے بناء علی ان العقد ہوا مطلق العہد، اس بنیاد پر کہ عقد کا معنی ہم کیا کریں؟ عہد کریں۔ مطلق عہد، مطلق عہد یعنی کیا؟ چاہے لفظوں پر مشتمل ہو چاہے لفظ نہ ہو، عملی فعلی جو معاطات جیسے ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہے۔ کما فی صحیحۃ عبداللہ ابن سنان، روایت یہاں پہ اشارہ کر کے گزر گئے ہیں کہ تفسیر قمی، تفسیر عیاشی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ جناب عبداللہ ابن سنان نے جو لفظ استعمال کیا ہے، روایت میں امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس میں جو مفہوم نکلتا ہے وہ مطلق عہد کا نکلتا ہے، ضروری نہیں کہ الفاظ ہوں۔ تو اس صورت میں جب وہ مطلق عہد ہے تو اس کے اوپر وفاداری لازم ہے، اور وفاداری کا مطلب یہ کہ انسان معاملے کو باطل نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا، اگر رجوع کرے تو دوسرے کے مال اور عہد کے خلاف ہوگا۔ او العہد المشدد کما ان بعض اہل اللغت، یا آپ آ جائیے عرف میں، لغوی اعتبار سے دیکھیں کہ عقد کے معنی کیا ہے۔ عقد کے معنی الفاظ پر مشتمل پابندی نہیں، بلکہ عقد کا مطلب ہے کہ تشدید، تاکید کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جانا۔ تو جیسا کہ لغت میں عقد کا معنی ایسا پیمان، ایسا آپس میں کوئی معاملہ طے کرنا جس میں تشدید و تاکید ہو، اس معنی میں ہے، تو اوفوا بالعقود معاطات کو بھی شامل ہے، کیونکہ معاطات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، عہد کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو لین دین کیا جاتا ہے۔ وکیف کان، چاہے آپ عقد کا معنی مطلق عہد کریں اور چاہے عقد کا معنی لغوی اعتبار سے عہد مشدد کریں، دونوں صورتوں میں معاطات کو یہ شامل ہے، معاملہ پیمان کاری، پیمان ہے دونوں صورتوں میں۔ فلا یختص باللفظ فیشمل المعاطات، چاہے عقد کا معنی مطلق عہد کریں چاہے عقد کا معنی اہل لغت کی طرح سے عہد مشدد کریں، پھر بھی دونوں صورتوں میں ضروری نہیں ہے کہ عہد جو ہے لفظ پر مشتمل ہو تاکہ آپ معاطات کو خارج کر سکیں، نہیں، بلکہ غیر لفظ بھی عہد ہے، عہد مشدد ہے یا عہد ہے۔ فلا یختص باللفظ، پس یہ عقد لفظی کو صرف شامل نہیں ہوتا، مخصوص نہیں ہے عقد لفظی سے،
یعنی بیتو و اشتریتو وغیرہ یا صالحتو یا اجارے کے جو الفاظ ہیں وہی سب عہود عقد ہیں نہیں، بلکہ غیر لفظ بھی ہو تب بھی اس کو بھی شامل ہے، فیشملو المعاطات، لہٰذا معاطات کو بھی شامل ہے۔ یہاں تک بات ختم کر دی ہے، لیکن مفہوم دوبارہ اور ضرورت ہے سمجھانے کی، وہ یہ ہے کہ ایک دلیل الگ سے یہ ہم نے اوفو بالعقود کے ذریعے سے ذکر کی ہے۔ معاطات میں عہد ہے، لین دین کرنے کے بعد شے کو منتقل کرنے کے بعد یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اگر کوئی احد البائعین میں سے، بائع یا مشتری کہہ لیجیے یا متعاطیین میں سے کوئی ایک رجوع کرتا ہے تو یہ رجوع عہد کے خلاف ہے، عقد کے خلاف ہے، بھلے ہی لفظ استعمال نہیں ہوا تو اس کے خلاف ہے، لہٰذا ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی یہ رجوع نہ کر سکنا، یہ معاملے کو نہ توڑ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری تک جو سمن پہنچا ہے اس کے اوپر اس کی ملکیت ہے، اور بائع کے پاس جو سمن پہنچا ہے اس کے اوپر اس کی ملکیت ہے، اس کے خلاف نہیں۔ یعنی رجوع کر کے یا فسخ کر کے معاملے کو نہیں توڑا جا سکتا ہے، اور یہ خود بول رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو ملکیت حاصل ہوئی ہے از ابتدا لزوم کے ساتھ لازم۔ اگلا استدلال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمنون عند شروطہم، مومنین کی پہچان کرنا ہے تو پھر انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں، جو شرط وغیرہ رکھی ہے، دیکھیے اس کے کتنے وہ پابند ہیں۔ صحیح، یہ ہر چیز میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، چاہے وہ معاملہ بینی و بین اللہ کا ہو، مثلا نماز وغیرہ کے جو اللہ نے عہد اور ذمہ داریاں تکالیف شرعی رکھی ہیں ان کے اوپر کتنا پابند اترتے ہیں، یہ بھی مومن کی پہچان ہے۔ اور یا آپس میں لین دین کرنے میں کس قدر اپنے تعہد، اپنے معاملے اور اپنی شرط کے اوپر عمل کرنا والے ٹھہرتے ہیں، یہ بھی پہچان ہے مومن کی۔ بہرحال مومنین کو پہچانا جاتا ہے ان کی شرطوں کے پاس، ان کی شرطوں کے پاس مراد کیا ہے، کتنا اس کے اوپر وفادار ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو اس میں استعمال ہوا ہے شرط کا، یہ کیا ہے، کہنے کہ فَإِنَّ الشَّرْطَ لُغَةً مُطْلَقُ الالتزام، لغت میں فیروز اللغہ کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ قاموس اللغہ، فیروز اللغات وغیرہ میں کہنے کہ شرط کسے کہتے ہیں، یہی وہ شرط جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے ہوئی ہے اس کے اوپر التزام اور پابندی کرنا، یعنی کس قدر کتنا مومن جو شروط و مشارطت کی ہے آپس میں، یا جو اس کے اوپر ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں اس کو قبول کیا ہے، اس ذمہ داریوں کے اوپر پورا کتنا اترتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ خیر، شرط کا لغوی معنی کیا ہوا، پابند ہونا، ملتزم ہونا۔ یہ جو ملتزم ہونا ہے مطلق التزام ہے، تو اب وہ التزام الفاظ کے ذریعے سے ہوئے ہوں تب بھی، بغیر الفاظ کے ہوئے ہوں تب بھی اس کا پابند ہونا ہے، اور جب بغیر الفاظ کے بھی التزام شرط کا پابند ہونا ہے تو اس میں سے کیا ہے، معاطات ہے، اس کا بھی پابند ہونا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب معاہدے میں لین دین ہوا، معاطات میں لین دین ہوا، ملکیت بناتے ہوئے اب آپ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، اس کو فسخ نہیں کر سکتے، کیونکہ مشارطت جو ہوئی ہے اس کا پابند رہنا ہے، اور پابند رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت لازمہ ہو جائے گی۔ فَيَشْمَلُ مَا كَانَ بِغَيْرِ اللَّفْظِ، پس وہ مشارطہ، وہ شرط جو بغیر الفاظ کے ہے وہ بھی اس کو بھی شامل ہے، کیونکہ ہم نے کہا مطلق پابندی، شرط یعنی کیا، مطلق پابندی۔ مومنین جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، عہد و پیمان چاہے الفاظ پر مشتمل ہو اور چاہے عمل کے ذریعے سے لین دین کر رہے ہوں، اس کی پابندی ضروری ہے۔ والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک وفی خصوص البیع مما لا ينکر۔ جناب شیخ انصاری صاحب فی الحال گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں اب تک دلیلیں پیش کرتا رہا ہوں، 7-8 دلیلیں، ان کی طرف سے کہ جو لوگ معاطات میں ملکیت کے صرف قائل نہیں ہیں بلکہ ملکیت لازمہ کے قائل ہیں۔ جناب محقق کرکی نے کہا تھا ابتدا میں متزلزل رہتی ہے، جائز الملکیت ہے، لیکن جب
नक्स वारिद हो जाए किसी समन व मुसमन में, तसर्रुफ कर लिया जाए समन व मुसमन में, तोड़ फोड़ दिया जाए या किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो लुजूम में पलट जाती है। बाज़ बुजुर्गों ने और भी इसी तरह से उनके इत्तिमा में ये बात कहा था, लेकिन सरे फहरिस्त जिस शख्स ने मिल्कियत में लुजूम की बात कही थी वो जनाब शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह थे। पहले तो जो लोग इबाहतुत तसर्रुफ के कायल थे उनकी दलीलें ज़िक्र की, उसको कबूल नहीं किया। फिर मिल्कियत की भी 7-8 दलीलें पेश की गई, मिल्कियत की नहीं, मिल्कियत के लुजूम की, और इन सब दलीलों के लिए कहा, अभी कह रहे हैं ला युनकर, ये वो दलीलें हैं जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। मुतलक़े मिल्क हासिल हो जाती है, लेकिन ये मुतलक़े मिल्क जो हासिल हो जाती है ये अज़ इब्तिदा लुजूम है या तसर्रुफ करने के बाद लुजूम आता है, जैसे कि बाज़ उलमा कायल हैं, या नक्स वारिद हो जाने से मिल्कियत हासिल होती है, जैसा कि मुहक़्क़िक़ करकी और दीगरान उनके कायल थे। अब तक जो मैंने दलीलें पेश की हैं वो इन दलीलों के ज़रिए से मिल्कियत का हुसूल तो पक्का है। तवज्जो करें, वल हासिल इन्नल हुक्मा बिल्लुज़ूम फ़ी मुतलक़िल मिल्क, मिल्कियत कहीं पे भी हो, असालतुल इस्तिसाब जारी करके, अलबय्यान बिल खियार जारी करके, या औफू बिल उक़ूद अभी जो पढ़ा, या उससे कल पहले जो आयतें ला यहिल्लु माल इम्रिइन पढ़ा, वगैरह वगैरह, इन रवायत के ज़रिए से जहाँ मुतलक़े मिल्क पाई जाए वहाँ पे आप क्या नाम है, अल हुक्म बिल लुज़ूम क्या है, ला युनकर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इन्नल हुक्मा बिल लुज़ूम आगे आ रहा है मिम्मा ला युनकर, यानी कि हुक्म में बिल लुज़ूम, यानी मिल्कियत है तो लुज़ूम है, चाहे वो मिल्कियत मुतज़ल्लिला कह रहे हों मुहक़्क़िक़ करकी, चाहे कोई और तरीके से, कहने कि मुतलक़ मिल्क में लुज़ूम का हुक्म लगाना, ये मुतलक़ मिल्क यानी कहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि बै हो, बै के अलावा तमाम जगह पे जहाँ पे मिल्कियत हासिल हो रही है किसी भी तरीके से। वफ़ी खुसूसिल बै, और बै में बिलखुसूस, बै में लेन देन करने के बाद वो बै चाहे अल्फाज के ज़रिए से हो चाहे बग़ैर अल्फाज के ज़रिए से हो, जहाँ जहाँ मिल्कियत है वहाँ पे हुक्म बिल्लुज़ूम लगाना इन दलाइल की बुनियाद पर जो अभी जिक्र किए गए हैं, मिम्मा ला युनकर, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ये मिल्कियत के साथ साथ लुज़ूम साबित हो जाता है। मगर मुअताद भी है, लेकिन मुअताद को इसलिए निकाला है कि बै के हमारा जो इंसराफ ज़हनी, तबादुल ज़हनी क्या है, सेगे के साथ, इसलिए जो है पहले मुतलक़ मिल्क में मुअताद को जिक्र किया, फिर खुसूस बै के लिए भी कहा कि इसमें मिल्कियत तो यकीनी है। कहने कि इन दलाइल के ज़रिए से हमने जो अभी साबित किया कि मुतलक़ मिल्क में लुज़ूम और बै में, बै बिस्सेगा में लुज़ूम, इन सब में लुज़ूम का इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इल्ला अन्ना ज़ाहिर फ़ीमा नहनु फ़ीहे, जहाँ हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुआतात में, क़ियामुल इजमाए अला अदम लुज़ूमिल मुआतात, हमारी गुफ्तगू मुआतात में है। हमने ये तो कहा कि मुतलक़ मिल्क जहाँ हो वहाँ मिल्कियत हासिल, अरे लुज़ूम आ जाता है, बै में भी लुज़ूम है, लेकिन जो गुफ्तगू हमारी चल रही है मुआतात की, इसमें लुज़ूम का हुक्म लगाना खिलाफ इजमा है। इजमा जनाब मुहक़्क़िक़ करकी तक ये रहा है कि सब के सब इबाहतुत तसर्रुफ करके उन्होंने शाना खाली कर लिया है। सिर्फ एक शेख मुफीद साहब हैं, उनके भी कलाम को हम जिक्र करके कहेंगे कि वो भी लुज़ूम के इब्तिदा से कायल नहीं है, हम साबित करेंगे। फिलहाल गुफ्तगू ये थी, बहुत तवज्जो रहे, मुआतात में सिर्फ हम 4 नजरिए में से 2 नजरिए के कायल हुए। 2 नजरिया क्या था, इबाहतुत तसर्रुफ का और दूसरे मिल्कियत का। मिल्कियत का कोई कायल नहीं था मुहक़्क़िक़ सानी तक, सिवाय शेख मुफीद की उस इबारत की जिसमें मिल्कियत के साथ साथ लुज़ूम के कायल हैं। और फिर जो है जनाब मुहक़्क़िक़ सानी के ज़माने से उन्होंने इब्तिदा की है, उन्होंने शुरू किया कि नहीं, मिल्कियत आती है मगर मिल्कियत मुतज़ल्लिल रहती है, जैसे ख़ियारी बै में मिल्कियत मुतज़ल्लिल रहती है वैसे यहाँ पे भी है, जैसे ख़ियार ख़त्म हुआ मिल्कियत आ जाती है, लुज़ूम आ जाता है, वैसे ही मुआतात में भी है। तो अब यहाँ पे दोबारा यूटर्न ले रहे हैं जनाब शेख अंसारी साहब कि अब तक हमने ये कहा इन दलाइल के ज़रिए से मिल्कियत है, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं, इजमा के खिलाफ है
किस चीज के मिल्कियत का कायल होना, लुज़ूम मिल्कियत का कायल होना। कहते हैं इल्ला अन्न ज़ाहिर फी मा नहनु फीह, जहां हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क़ियामुल इजमा, इसके ऊपर इजमा कायम हुआ है, अला अदम लुज़ूमिल मुआतात, मुआतात लाजिम नहीं होता, लुज़ूम आवर नहीं है, इसके अंदर जो मिल्कियत हासिल होती है वो मिल्कियत लाजिमा नहीं होती है, इसके ऊपर इजमा है। अला इत्तेफाक कहना चाहिए था, लेकिन इजमा का है। क्यों? क्योंकि बाज लोगों ने इसका सरीह तौर पे दावा किया है। बल इद्दआ हो सरीहन बाजुल असातीन फी शरहिल कवायद, कवायद अल्लामा की शरह करते हुए शेख जाफर कबीर ने ये कहा है कि नहीं, इसके सरीह तौर पर उन्होंने इजमा का दावा किया, कोई आदमी भी मुआतात में बाहतुत तसरुफ के अलावा कायल नहीं है, यानी मिल्कियत का कायल नहीं है, लुज़ूम का कायल नहीं है। सरीहन दावा किया है, इद्दआ हो की ज़मीर पर इजमा की तरफ, किस चीज में? बाजुल असातीन ने, बाजुल असातीन से मुराद शेख जाफर कबीर है, उनकी शरह कवायद। वयअज़ुदहु अश्शुहरतुल मुहक्कका, कब तक? जमाने जनाब शेख मौके कराकी तक, करके वयअज़ुदहु, और इस इजमा की ताज़ीद, ताज़ीद से कुछ तो पनाही, मदद, ताईद कहते हैं, या अज़ुदहु अज़ुद से है, यानी और उस इजमा की ताईद हासिल है शोहरत के जरिए से, उस शोहरत के जरिए से जो शोहरत मौजूद है, मुहक्कक है, साबित है। सारे उलमा मुआतात चूंकि सेगे के बगैर लेन देन होता है, इसमें क्या नाम है, मिल्कियत के कायल नहीं है। सबका इत्तेफाक है कि सिर्फ चूंकि मालिकाना तसल्लुत दे रहे हैं, तो आप उसमें तसल्लुत, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बाजार से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, इन सब में इसके सब इसमें कायल हैं, ऐसे तसर्रुफ कर सकते हैं, मगर मिल्कियत हासिल नहीं होती। तो उस इद्दआ इजमा की शोहरत फतवाई के जरिए से, हत्ता शोहरत अमली कही, आवाम के जरिए से शोहरत अमली पाया जाए, सब उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई मिल्कियत नहीं समझता, इल्ला ये कि तासरुफ मालिकाना जरूर करते हैं। तो शोहरत है। बल्लम यूजद बेही काइलुन, बेही यानी क्या? बेही यानी लुज़ूम मिल्कियत के मुआतात में कोई भी कायल नहीं हुआ है, इला ज़मान बाज़ मुताखिरीन, बाज़ अवाखिर के उलमा तक कोई भी इसका कायल नहीं हुआ। किसका? के मुआतात में क्या नाम है, मिल्कियत लाज़िमा हो। सब के सब जो है इबाहत तसर्रुफ के कायल थे। सबसे पहले जो शुरुआत की है वो मुहक्किक कराकी ने। अब आ रहे हैं कि हमने ये जो दावा किया इजमा का, हमने नहीं दावा नहीं किया है, बाज़ असातीन ने इजमा का दावा किया सरीहन, बाज़ ने इजमा नकल किया कि इजमा कायम रहा है, और फिर ऊपर से शोहरत फतवाई ये रही है कि मिल्कियत हासिल नहीं होती। कहाँ से शोहरत फतवाई की बात कर रहे हैं? क्योंकि सब के सब इबाहतुत तसर्रुफ कह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मिल्कियत लाजिमा नहीं पाई जाती। अब आइए उनके कौल को, कि जिनके कौल को अब तक हम ढोते हुए लाए हैं, क्या? जनाब शेख मुफीद साहब के, कि वो सबसे पहले मिल्कियत के कायल हुए थे, फिर उसके बाद कोई कायल नहीं हुआ, और उनके लुज़ूम मिल्कियत की, मुआतात में लुज़ूम मिल्कियत की का जिक्र अब तक होता रहा है, मगर जिन लोगों ने उनकी इबारत को नकल किया है उससे क्या समझा है, आज वो बाकायदा से वो इबारत नकल की जा रही है कि अल-मुक़निआ में जो जनाब शेख मुफीद की फतवाई किताब है, एक जिल्द में है, बहुत अहम है, और उसी की शरह जनाब शेख तूसी ने की है, वही जो तहज़ीबुल अहकाम है ना, उसी की शरह है। हमारी कुतुब अरबा में से एक जो तहज़ीब है, इसी अल-मुक़निआ की शरह। तवज्जो करें, फ़इन्नल इबारा अल-महकिया अनिल मुफीद रहमहुल्लाह फ़िल मुक़निआ, एक मुक़नि है और एक मुक़निआ। मुक़नि शेख मुफीद, अरे शेख सदूक की किताब है, और मुक़निआ शेख मुफीद की। इस मुक़निआ में जो इबारत यहाँ से नक़ल हुई, हिकायत हुई है, ला तदुल्लु अला हाज़ल क़ौल, हाज़ल कौल से मुराद क्या है? यानी उनकी तरफ जो निस्बत दी गई कौल की कि मिल्कियत लाज़िमा के कायल हैं। अज इब्तिदा इस कौल को अगरचे हिकायत करते हुए यही कहा गया है कि उन्होंने लुज़ूम की बात कही है, मगर हाज़ल कौल के ऊपर, लुज़ूम के ऊपर मुक़निआ की इबारत दलालत नहीं करती। कमा अनिल मुख्तलफ अल एतराफ़ भी, मुख्तलफ
من المختلف کتاب ہے، 5-6 جلد میں ہے، جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اصل المختلف ہے، الخلاف ہے اس کا نام۔ المختلف ظاہراً جو ہے علامہ حلی کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ علامہ حلی کی مختلف الشیعہ کر کے 8-10 جلد میں، 10 جلد میں۔ مختلف المذہب ایک ہے، مختلف الشیعہ ہی کر کے ظاہر نام۔ بہرحال تو یہ علامہ حلی نے یا الخلاف جو جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اعتراف یہاں پہ کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جی آپ کچھ کریں؟ علامہ کی طرف۔ مختلف المذہب، پھر مختلف المذہب 8 جلد میں ہے، بعض جو وہاں سے جامعہ تو مؤسسہ اہل بیت سے 10 جلد میں چھپی ہے۔ تو اس میں اعتراف کیا ہے جناب علامہ حلی نے کہ وہ جو شیخ مفید کی عبارت مقنعہ سے نقل کی جا رہی ہے، اس میں جس چیز کو جناب شیخ مفید بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیع کی شرطیں بیان کر رہے ہیں، متباعین کی شرطیں، ثمن و مسمن کی شرطیں اور وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے بو آتی ہے کہ گویا وہ کیا نام ہے معاطات کے لزوم کے قائل ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ، بھلے ہاں نہیں ملکیت کے لزوم پر، اس سے جو سمجھا گیا، سنیں ان کا جو ذہن میں شبہ ہے وہ یہ ہے، شیخ مفید کا نظریہ یہ ذکر کیا گیا ہے اب تک کہ وہ معاطات میں لزوم کے قائل ہیں، ملکیت کے صرف نہیں، ملکیت لازمہ کے از ابتدا قائل ہیں۔ واضح ہے؟ مگر اس قول کے خلاف، یعنی ہم نے اجماع کی بات کہی، سیرت کی بات کہی کہ جناب محقق کی تک کوئی بھی ملکیت کا قائل نہیں تھا، سب کے سب فتویٰ دے رہے تھے۔ شہرت فتوائی کیا ہے؟ اباحت التصرف کی۔ صحیح؟ ایک عبارت جو نقل ہوئی جناب شیخ مفید کی طرف سے، اس قول کی تردید کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے، اعتراف کیا ہے کہ جناب شیخ مفید کے قول میں لزوم نہیں سمجھ میں آتا ہے، عدم لزوم۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے حاضل قول، تو حاضل قول ہے عدم لزوم سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا اعتراف جو ہے علامہ حلی نے بھی اور دوسرے بعض بزرگوں نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو عبارت نقل کی ہے اس عبارت سے اس کا معنی نہیں نکلتا۔ الاعتراف بہی، اس عبارت کے اوپر کیا دیکھیں، حاضل قول سے یا تو آپ عدم لزوم کی بات کریں کہ عدم لزوم ہم نے سمجھا ہے شیخ مفید کی عبارت سے، تب صحیح ہے۔ عدم لزوم اگر آپ کہنے کہ حاضل قول پہ عدم لزوم، تو یہ جو ہم نے علامہ حلی نے اور دیگران نے سمجھا ہے کہ یہ لزوم اس سے سمجھ نہیں آتا، مگر ان کی طرف منسوب کیا کیا گیا ہے کہ وہ لزوم کے قائل ہیں۔ واضح ہے؟ تو حاضل قول سے، حالت شرحوں میں کیا دیا میں توجہ نہیں کر سکا، حاضل قول سے اگر عدم لزوم ہے تو یہ عدم لزوم کا اعتراف علامہ حلی نے اور دیگران نے کیا ہے کہ جناب شیخ مفید کے عبارت سے آپ لزوم نہیں سمجھ میں آتا، عدم لزوم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ملک لازم ہے، ملک لازم جو ہے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیخ مفید کی عبارت سے ملکیت لازمہ سمجھ میں آتے ہیں، وہی اس کے قائل ہیں۔ ہم آج یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ان کی عبارت جو نقل ہوئی ہے اس سے ملکیت لازمہ نہیں سمجھ میں آتی۔ ينعقد البيع على ترى، یہ عبارت ان کی ہے، فإنه قال ينعقد البيع، البيع کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ معاطات، على تراز، رضایت، بین الاثنین، دو افراد کے درمیان رضایت ہو۔ یہ جو ترازی کے اوپر دلالت ہے، معاطات میں بھی ترازی ہوتی ہے، ملکیت ایک دوسرے کی طرف ثمن و مسمن منتقل کرتے ہیں ترازی کے ساتھ، بیع میں بھی یہی ہے۔ ٹھیک؟ فیما یملکان، جو چیزوں کے ایک دوسرے کے مالک ہیں وہ ایک دوسرے کو، یملکان ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یملکان ایک دوسرے کو جو مالک بناتے ہیں اس میں رضایت کے ساتھ، فی محل یملکان، التبایع له اذا عرفاه جمیعا، یہاں تک عبارت ہے، یہ انتہا تک، یعنی کہ جب دونوں ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں
तो जमीअन इन दोनों के दोनों जिस चीज के ऊपर तबायु कर रहे हैं, बै कर रहे हैं, लेन देन के करते हुए उन दोनों को उसमें रजायत होती है। मुस्मन मालूम और मारूफ होता है समन और मुस्मन। व तराजया बिल बै, अपने इस लेन देन के ऊपर दोनों राजी हैं। व तकाबजा, कब्ज भी कर रहे हैं, समन मुस्मन एक दूसरे के मुंतकिल भी कर रहे हैं। यहाँ तक वफ्तरका बिल अबदान, और जिस्म के जरिए से जब जुदा हो जाए, ख्यार मजलिस भी दूसरे लफ्जों में खत्म हो जाए। कितने कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, तराजी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बै लफ्ज इस्तेमाल किया है, तबायो का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और फिर उसके बाद तराजिया तकाबुज भी हो जाए। और जब तक मजलिस में बैठे हुए हैं तब तक तो लुजूम नहीं है। इफ्तरका बदन के जरिए से जैसे जुदा हो जाएंगे तो लुजूम आ जाएगा। ये इबारत बज़ाहिर अलबै है, अलबै है। अलबै का इंसराफ किसी तरफ है, जो सेगे के साथ हो। तकाबुज हो रहा है, खूब तकाबुज समान मुस्मन का जो हो रहा है वो बै में भी है, मुआतात में भी है। तराजी वो बै में भी है और मुआतात में भी है। इन अल्फाज को जनाब शेख मुफीद ने जो इस्तेमाल किया है वो बै वाकई के शुरूत को बयान करते हुए, मुतबायन कैसे हों, दोनों को राजी होना चाहिए, दोनों यमलिका ने जिस चीज के ऊपर मुआमला करें दूसरे की ना हो, मालिक हो, मालिक होते हुए फिर जब लेन देन कर रहे हैं तो एक दूसरे को जानते हो। एक दूसरे को जानने से मुराद नहीं है, बल्कि वो शय कितनी मकदार में है, समन और मुस्मन का इल्म होना चाहिए। ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं वो सब असली बै के शर्तों को बयान कर रहे हैं। कहाँ से आपने इसमें ये निकाल लिया कि ये जो है मुआतात में लुजूम के कायल हो रहे हैं? असले इबारत जिससे लुजूम की बात कही गई है, और अब नफ़ी लुजूम के ऊपर हम जो बयान कर रहे हैं कि मुख्तलफ में और दीगरान ने कहा है, वो ये इबारत है, बाज कलिमात के जरिए से मुआतात की बू आती है, मगर इसका मतलब नहीं कि मुआतात की गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि बै की बात कर रहे हैं। तराजिया सही है, तराजिया समझ वहाँ पे मुआतात में भी होता है, बै बिस्सेगा में भी है। और दूसरे यमलिकाने का लफ्ज से मल के नहीं, दोनों शय के ऊपर मिल्कियत हो, ये दोनों शय के ऊपर मिल्कियत बता रहे हैं कि समन और मुस्मन आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मिल्कियत होना चाहिए, तब लेन देन कर सकते हैं। बै के असली सेगे के असली बै की बात कर रहे हैं। तकाबुज एक दूसरे को हवाले करें, ऐसे नहीं कि दोनों अपने पास रखें तो यह मामला दुरुस्त नहीं होगा। कोई एक कम से कम तकाबुज करे, यहाँ तकाबजा दोनों इस्तेमाल हुआ है, यानी समन और मुस्मन भी एक दूसरे के अता कर चुके हों। वफ्तरका और इफ्तराक दोनों का जुदा होना अबदान के जरिए से, यानी ख्यार मजलिस भी खत्म हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों का खुलासा ये निकलता है कि जनाब शेख मुफीद बै असली की बात कर रहे हैं, और उसके शराइत को मालिकैन होने चाहिए, दूसरे की चीज ना हो। दो, समन और मुस्मन अरफा हो, उस शय को जानते हो जो समन और मुस्मन में लेन देन करें। ये उन सब चीजों को बयान कर रहे हैं। तो हाजल कौल से क्या मतलब निकला? अदम लुज़ूम बाहर आता है, जैसा कि मुख्तलफ में अल्लामा ने एतराफ़ किया है, और फिर इबारत हमने इसकी जनाब शेख मुफीद की जिक्र की। कहने वयक़वा इरादत बयान शुरूत सिहहतिल अक़्द अलवाक़े बैन इस्नैन। आप इस इबारत के ऊपर तवज्जो करिए, और फिर आपको ये बात कवी तरीके से मालूम हो जाएगी, कुव्वत पैदा हो जाएगी इस नज़रिए की कि जनाब शेख मुफीद ने क्या इरादा किया है। इरादत बयान शुरूत सिहहतिल अक़्द, अक़्द के सेहत की शर्तों को बयान कर रहे हैं। तवज्जो करें नहीं, यानी वयक़वा इरादत हला युक़व्वी हो तो हम ये कहेंगे जनाब शेख मुफीद कवी कर रहे हैं। और अगर यक़वा यानी ये नज़रिया जो अदम लुज़ूम की बात है, उस अदम लुज़ूम के ऊपर बात साबित करती है, तायीद होती है कि जनाब शेख मुफीद ने इरादा किया है बयान करने का उन शुरूत को जो अक़्द की सेहत के लिए लाजिम है। अलवाक़े बैन इस्नैन, जो दो अफराद के दरमियान अक़्द वाक़े हो रहा है, उसकी सेहत की शर्तों को बयान कर रहे हैं। व तासीरुहु फिल लुज़ूम, और ये अक़्द जो है लुज़ूम पैदा करेगा, असर उसका लुज़ूम का होगा कब? जब ख़ियार मजलिस भी ख़त्म हो जाए। ये बयान करना चाह रहे हैं, वाज़ेह है। कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि जनाब शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह
عقد کی صحت کی شرطیں بیان کر رہے ہیں، ان کا ارادہ عقد کی صحت کی شرطیں بیان کرنا ہے، اور یہ عقد تاثیر لزوم کب رکھے گا؟ جب افترق بالابدان بھی ہو جائے، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ جو ہے معاطات میں لزوم کے قائل ہو رہے ہیں۔ وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ حَكَى كَاشِفُ الرُّمُوزِ عَنِ الْمُفِيدِ والشیخ رحمہ اللہ۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے یعنی کیا؟ اسی وجہ سے کہ یہ عقد صحیح کی بات کر رہے ہیں، اس کی صحت کو اور اس کی شرطوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں، معاطات کے لزوم کو تھوڑی بیان کر رہے ہیں۔ جناب کاشف الرموز نے اور جناب شیخ نے یہ حکایت کی ہے، انہ لا بد فی البیع عندہما من لفظ مخصوص، لفظ مخصوص ہونا چاہیے، یہ بیان کرنا چاہیے۔ بیتو و اشتریتو کی بات ہو رہی ہے، عقد واقعی کی بات کی جا رہی ہے، نہ معاطات کی۔ اسی لیے ولذالک، اور چونکہ شروط بیع کی صحت کے لیے جو شرطیں ہیں ان کے بیان کا ارادہ ہے، اس لیے کاشف الرموز، یعنی کتاب کا نام کشف الرموز ہے، ان کے صاحب کو کاشف الرموز کہا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کشف الغطا کاشف الغطا۔ تو کہنے کہ شیخ نے اور جناب کاشف الرموز نے جناب علامہ شیخ مفید سے نقل کیا ہے کہ انہ لا بد فی البیع عندہما، ان دونوں کے نزدیک بیع میں لازم ہے من لفظ مخصوص، یعنی بیتو و اشتریتو وغیرہ ہونا چاہیے۔ وقد تقدم دعوی الاجماع من الغنیہ علی عدم کونہا کی زمین پر ہے معاطات کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے جناب سید ابن زہرہ نے کتاب غنیہ میں۔ کس چیز کا دعویٰ کیا ہے اجماع کا؟ کہ معاطات میں ضرور کیا نام ہے، وہ معاطات بیع نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ صیغہ نہیں ہے۔ 8 شرطیں 7 شرطیں بیع میں ہوا کرتی ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ایجاب اور قبول کا ہونا۔ غنیہ والی عبارت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، ان 7 شرطوں میں سے ایک ایجاب اور قبول ہے۔ چونکہ معاطات میں ایجاب اور قبول نہیں پایا جاتا ہے، لہذا وہ بیع نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کاشف الرموز سے اور شیخ کی عبارت بھی پہلے نقل کی جا چکی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ بیع میں صیغہ ہونا چاہیے، لازم ہے لفظ مخصوص ہونا چاہیے۔ ویسے یہاں پہ سید ابن زہرہ نے تو اور ترقی کی، انہوں نے کیا ہے کہ دعوی اجماع کیا ہے کہ معاطات میں چونکہ الفاظ نہیں استعمال ہو رہے ہیں، عدم کونہا بیعن وہو نص فی عدم اللزوم، اور یہ بیع نہیں ہے معاطات، نص ہے اس بات کی طرف کی جا ملکیت ہی نہیں آتی، لزوم ہی نہیں آتا۔ وہو یعنی غنیہ میں اجماع کا دعویٰ کرنا جناب سید ابن زہرہ کا کہ یہ معاطات اصلاً بیع نہیں ہے، جو نص بنتا ہے یقینی طور پر کہ وہ کیا نام ہے عدم لزوم، یعنی ملکیت ہی نہیں ہے، عدم لزوم نہیں ہے۔ ولا یقدح کونہ ظاہرا فی عدم ملکیت الذی لا نقول بہ، اگرچہ سید ابن زہرہ نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ معاطات بیع نہیں ہے، بیع اس لیے نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر صرف اباحۃ التصرف آئے گا، لزوم نہیں آئے گا، نص فی العدم لزوم ہے، ہم اس عبارت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے کہ نہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہے کہ بیع نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے شرطیں رکھی کہ بیع میں یہ شرطیں ہونا چاہیے، ان میں سے ایک ہے ایجاب اور قبول، چونکہ ایجاب اور قبول نہیں لہذا بیع نہیں۔ آپ یہ کہیے کہ بیع نہیں ہے، لیکن اس بیع نہیں ہے سے یہ معنی نکالنا کہ اصلا لزوم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ولا یقدح کونہ ظاہرا فی عدم الملکیت، یہ عبارت جو جناب سید ابن زہرہ نے اجماع کا دعویٰ کر کے کہا کہ معاطات بیع نہیں ہے، آپ اس سے معنی کیا نہیں کریں؟ نص سے عدم لزوم، ہم یہ کہیں کہ ان کی عبارت ظہور رکھتی کہ نہیں ملکیت نہیں حاصل ہوتی، بس یہ کہیں ظہور کس چیز میں ہے؟ عدم ملکیت میں ہے۔ عدم ملکیت سے ایک قدم آپ نے آگے بڑھا دیا، کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لزوم ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو چیز جو دعوے کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، سارے علماء عدم ملکیت کے قائل ہیں، عدم ملکیت کے قائل ہیں۔ جی بعض نے صریحی طور پہ کہا ہے عدم ملکیت کی، بعض کے عبارتوں کا ظہور اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بعض کی عبارتوں کا ظہور معاطات میں ہے کہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر اس عدم ملکیت کے ظہور، عدم ملکیت کے صریحی طور پہ فتویٰ دینے کا
مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نص در عدم لزوم ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہوئے کہ سارے فقہا محقق عراقی کے زمانے تک ملکیت کے قائل نہیں، یہ درست ہے، واضح ہو رہی بات یا نہیں؟ ملکیت کے قائل نہیں ہے، یہ درست ہے، لیکن یہ ملکیت کے قائل نہ ہونے سے نص در عدم لزوم ہو، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ولا یقدح کونہ، علامہ سید ابن زہرہ کی عبارت ظہور رکھتی ہے ظاہراً فی عدم الملکیت الذی لا نقول بہ، جس کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم تو قائل نہیں ہیں، نہیں شیخ انصاری صاحب کہہ رہے ہیں میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن عدم ملکیت ظاہر ہوتی ہے، عدم لزوم نہ کہیے، بس کریں۔ وَعَنْ جَامِعِ الْمَقَاصِدِ يُعْتَبَرُ اللَّفْظُ فِي الْعُقُودِ الْلَازِمَةِ بِالْإِجْمَاعِ، اور اسی طریقے سے جامع المقاصد جو شرح قواعد ہے، اس میں جناب کون تھے؟ محقق عراقی ہی تو ہیں، محقق عراقی جامع المقاصد میں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بالاجماع عقود لازمہ میں لفظ ضروری ہے، معاطات میں چونکہ لفظ نہیں ہے لہٰذا ہم بالاجماع کہیں گے کہ یہ عقد ہی نہیں ہے۔ نعم وعن جامع المقاصد نعم یعتبر اللفظ فی العقود اللازمہ، لزوم آور ملکیت میں لزوم آور عقود کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ ہو، معاطات میں چونکہ الفاظ نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کے اندر ملکیت نہیں، ملکیت لازمہ نہیں آتی، عقود لازمہ میں سے نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا۔ انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔